حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی ذات والا صفات، آپ کو فضل و کمال قرآن نے اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا، اور آپ کو یہ اس قدر جو شان و مرتبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ عطا فرمایا۔ میں نے ابھی سورہ صاد کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اللہ نے فرمایا یاد کرو ہمارے بندوں میں سے بندے ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو یاد کرو۔ یا اللہ کیوں یاد کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے اِنَّ ابراہیم کان اُمَّةً قانتا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اتباع اور فرما برداری میں یہ میرے بڑے مقرب تھے، یعنی میری بات ماننے میں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت رکھی تھی، بڑی استقامت تھی اور بڑا اخلاص تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین بندے کے نیکیاں اس کے اخلاص کی وجہ سے، چھوٹی سی نیکی بھی اللہ احد پہاڑ کی مانند ثواب دیتا ہے، اور بعض دفعہ بڑی سی بڑی نیکی رد ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیکیاں ساری نیکیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن نیکی کے اندر اللہ کو جو چیز چاہیے وہ بندے کے دل کا خلوص ہے۔ یہ آن ہے اس وقت؟ ہاں، پچھلے جمعے بند رہ گیا تھا اس لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان بیان کی اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی شان و مرتبہ اور آپ کی عظمت، آپ کی کبریائی اس قدر ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کا اس وقت حال کیا ہوگا، اس وقت تمہارا کیا بنے گا کہ جب کہ قیامت والے دن انکم محشرون حفاۃ عراۃ غرلا، تم برہنہ حالت میں ہوگے، سب لوگ برہنہ حالت، یعنی کسی کے جسم پر لباس قیامت کو نہیں ہوگا، کسی کا جسم پر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا نا، دوبارہ ہم قیامت کو ویسے ہی دوبارہ اٹھائیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا کسی بندے کو کپڑوں کی حالت میں یا اس کے کفن کے ساتھ زندہ کرے گا، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے جیسے پہلے پیدا کیا، انا کما بدانا اول خلق نعید، جیسے پہلے بھیجا تھا زندہ کیا دوبارہ ویسے ہی اٹھائے گا۔ تو پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ بھائی تم لوگوں کا اس وقت کیا ہوگا؟ تو پھر فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم وان اناس من اصحابی یؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابی اصحابی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ کافی طویل حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں صرف قیامت والے دن عزت اور کرامت کا لباس، اللہ تعالیٰ لباس کی توفیق صرف حضرت ابراہیم کو دیں گے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ ختنے، تمام لوگ ختنے کے بغیر ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ بھی ہوا ہوگا، ان کے جسم پر لباس بھی ہوگا، اور یہاں تک کہ قیامت والے دن جب جنت میں داخل کیے جائیں گے کسی بندے کی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ بھی سوچیں گے بھائی جنت سے داڑھی کیوں نہیں؟ دنیا جو ہے، دنیا میں تو مولوی کہتے رہتے بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھو، تو جنت میں تو داڑھی ہے نہیں۔ یاد رکھیں جنت میں داڑھی نہیں، جنت میں صرف دو بال ہوں گے، یا یہ ابرو کے بال ہوں گے یا سر کے بال ہوں گے، بس پورے جسم پر کوئی بال نہیں مرد کے۔ یہ داڑھی اللہ نے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور طرز کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، بقایا اس کو شریعت کا حصہ بنایا۔
اس سے پہلے لوگوں کی داڑھی ہوتی تھی لیکن شریعت کا حصہ نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے شریعت کا حصہ بنایا. اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ناخون کاٹنا، آپ کے زیر ناف بال کاٹنا، بغل کے باٹ کاٹنا، یہ ختنہ کرنا، خوشبو لگانا، یہ ساری سنتیں حضرت ابراہیم کی تھی جس کو نبی علیہ السلام نے جاری رکھا. اس امت میں بھی، آج بھی اس امت میں جاری و ساری ہے. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز لاگو کی تھی، قیامت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. یعنی داڑھی بھی ہوگی جنت میں، ختنہ بھی ہوگا، اور کسی کا نہیں ہوگا. کسی بندے کی جنت میں داڑھی، بولیے، بس صرف بھائی دنیا تک ہے داڑھی، دنیا میں رکھ لو، پھر جنت میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دینی نہیں. صرف حضرت ابراہیم، کیونکہ ان کی عزت اور بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کرے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ بھائی آپ نے جا کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے بے آب و گیا وادی میں مکہ المکرمہ میں، جب یہ بولا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو، اور بچہ بھی وہ کہ جس کو اللہ نے 99 برس کی عمر میں دیا ہے، 99 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسماعیل ملے. اور حضرت اسماعیل کی نکاح بھی بی بی ہاجرہ سے حضرت بی بی سارہ نے کروایا تھا. بی بی سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی ہیں، اور حضرت بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی ہیں. یہ اصل میں بی بی ہاجرہ کسی بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور لونڈی اور باندی تحفے میں دی تھی کہ یہ آپ میاں بیوی کی آپ کی خدمت کرے گی، آپ اس کو ساتھ لے جائیں. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے گئے تو بی بی سارہ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد کی تحفہ دے دے. تو اب بی بی ہاجرہ کا نکاح بی بی سارہ نے کروایا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کی کرنی نکاح ہوا. سال کے بعد حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور اس کے 1 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بطن سے ہوئے. یہ جتنی بھی بنی اسرائیل کی نسل ہے، بنی اسرائیل کی نسل ہے، یہ ساری نسل حضرت سیدنا بی بی سارہ کے بطن سے ہے. یہ جتنی بھی بنی اسرائیل کی اولاد ہے، یعنی جتنے بنی اسرائیل میں نبی ہے، یہ سارے بی بی سارہ سے ہوئے، حضرت ہاجرہ سے نہیں ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کے اندر بڑی طویل حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کہا کہ اے میرے بیٹے، انی رأیت فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں خواب میں دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کیا، تو اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت اسماعیل نے، اب بیٹا بھی دیکھو اتنے لاڈ اور پیار سے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس عمر میں جا کر بڑھاپے میں، اور پھر رب نے آزمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تو قرآن مجید میں کہا نا کہ ہم نے کچھ باتوں سے ابراہیم کو آزمایا اور حضرت ابراہیم اس پر پورے اترے. اللہ تعالیٰ کسی پر آزمائش نہ لائے، اور آزمائش طلب بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آ جائے اللہ کی طرف سے اس کے آگے سر جھکا لینا، اس کو قبول کر لینا اور مان لینے کا نام مسلمانی ہے. یہ ہے اسلام، تسلیم کا نام ہے نا اسلام، قبول کر لینا، مان جانا. تو جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہ مانے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لائے گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو لائے، تو وہ مینا کی جو وادی ہے جہاں پر 3 بڑے بڑے شیطان ایک پلر کی شکل میں آج موجود ہیں، جہاں پہ حاجی صاحبان جا کے کنکر مارتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے. اور یہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ کا گھر تھا، اور پہلا جو بنا ہوا شیطان وہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا تھا شیطان، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تو تیرے بیٹے کو جا کے ذبح کر دے گا. انہوں نے کنکر مارے تھے. پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ آپ کا باپ آپ کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا. تو انہوں نے بھی کنکر اس کو مارے تھے. ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان آیا، اور پھر حضرت ابراہیم کے پاس آخر میں آیا بڑا شیطان.
اس لیے وہاں ایک بڑا شیطان بھی ہے نا جس کو جا کے کنکر مارا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو بڑا شیطان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے. آج بھی حاجی کے لیے حج کا رکن بنا دیا, جب تک کنکر نہیں مارو گے حج مکمل نہیں ہوگا. یہ ان کی ادائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھی ہوئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ انہوں نے لٹایا, چھری تو نہیں چلی, اس کی جگہ جنت سے مینڈا آ گیا. وہ ایک قصہ ہے, لیکن اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ واپس جاؤ. وہ ارض مقدس کا ہے فلسطین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے فلسطین, جس پہ آج یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہودی بھی اس نیت سے ہی قبضہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی آباء و اجداد کی جگہ. ابھی تو وہ فلسطین پر آیا نا, تو فلسطین تک اس نے نہیں رکنا, وہ واپس مدینے تک آنے کا پروگرام ہے ان کا کہ مدینے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے تو ہم نے مدینہ بھی واپس لینا ہے. لیکن مدینے کا ان کا جو خیال ہے وہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ نے مدینے کے چاروں اطراف میں فرشتے مقرر کیے ہیں, مدینہ منورہ میں دجال اور دجال کے ساتھی داخل نہیں ہو سکتے. لیکن خیر سعودی گورنمنٹ نے کچھ یہودیوں کو فوٹو شوٹ کے لیے وہاں بھیج دیا, وہ آئے مدینہ مسجد نبی کے صحن میں گھوما, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو چلو اللہ قیامت کو ان سے پوچھے گا. تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب جوان ہوئے حضرت اسماعیل, تو ان کے پاس ان کے گھر جہاں پر مینا کی وادی, یہاں پر وہ تشریف لائے حضرت اسماعیل کے پاس جناب ابراہیم. لیکن حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے. تو مکے کی ایک قبیلہ تھا اس زمانے کا, اس کی ایک خاتون حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بی بی ہاجرہ نے ان سے کیا. اور بی بی ہاجرہ دیکھیں, پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. بی بی ہاجرہ کی قبر حضرت اسماعیل نے وہاں بنائی جہاں پہ حتیم ہے. حتیم کعبہ, جو کعبہ کا حتیم ہے وہ دیوار ہے کعبے کی, اس کے اندر بی بی ہاجرہ کو اوپر نالے کے نیچے حضرت بی بی ہاجرہ کی قبر ہے. لیکن اب نشان موجود نہیں ہے, لیکن دفن ان کو وہاں کیا گیا. اب دیکھو ہم تو نماز بھی اس طرح منہ کر کے پڑھ رہے ہیں, تو شرک نہیں ہو رہا. حضور کو کیا پتہ نہیں تھا یہاں پہ قبر ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے صرف ڈائریکشن یہ مقرر کی ہے, عبادت سب رب کی کرتے ہیں, صرف رخ یہ بتایا کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھو. کعبے کی عبادت کوئی نہیں کرتا, عبادت کس کی کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی. تو حضور نے تو نہیں منع کیا بھائی یہاں سے ان کا جسم نکالو یا ہڈیاں نکالو اور ان کو کہیں اور دفن کرو, یہاں تو لوگ اللہ اللہ کر رہے. تو دیکھیں انبیاء کرام یا ان کی ازواج کی قبور یہ شرک کا اڈا نہیں ہوتی, بلکہ توحید کا گڑھ ہوتی ہے. اگر ایسے اس سے شرک ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی اجازت نہ دیتے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو. حضرت اسماعیل کی قبر بھی ادھر ہے. حضرت آدم کی قبر, مفسرین نے بعض نے لکھا کہ حضرت آدم کی قبر کعبۃ اللہ کے نیچے ہے, کعبۃ اللہ کے اندر. اور یہ مطاف کا جو حصہ ہے 70 نبیوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں, لیکن نشانیاں نہیں ہیں, مٹ گئیں زمانے کے ساتھ ساتھ. لیکن یہاں پر دفن ضرور ہے. اب لوگ دیکھو وہاں طواف بھی کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ظاہر نہیں ہے قبر, تو جب قبر ظاہر ہو تو اس پر چڑھنے کا حکم ہو رہا ہے, جب مٹ جائیں تو چڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا گزر جب ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا. تو بی بی سے پوچھا, اب وہ ذرا ان کا کلام کے جو ہے نا لفظ تبرکن میں عربی میں آپ کو سنا دوں جو حضور نے سنائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتائیں آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. بیوی سے پوچھا ان کی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام تو گھر میں تھے نہیں. تو کہا کہ بڑی تنگی ہے, بہت مشکل ہے, جیسے آج کل دیاں بھی زنانیاں کر دی ہیں نا, بڑے مشکل حالات ہیں. اور بھائی شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھت دی ہے, روٹی کھانے کو دی ہے, صحت ہے. یہ 3 چیزیں جس کو نصیب ہے نا وہ دنیا کا مالدار بندہ ہے. امیر ترین آدمی ہے جس کو اپنی چھت حاصل ہے, جس کے پاس کھانے کو 2 وقت کا کھانا ہے. 3 وقت کا کھانا شریعت میں نہیں ہے, 2 وقت کا ہے, اصل میں 2 وقت کا ہے. تو 2 وقت جس کو نصیب ہے اور جس کو صحت حاصل ہے, کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے, یہ دنیا کا امیر ترین بندہ ہے.
یہ 12 میں روایت وہ صحابی کی پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضور کے پاس ایک صحابی ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ بڑا تنگ ہوں. پوچھا اپنا گھر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنا گھر ہے. فرمایا کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا موجود ہے؟ کہا جی روٹی 2 وقت کی کھاتے ہیں. فرمایا کہ شادی شدہ ہو؟ کہا جی بالکل بیوی بھی ہے. فرمایا کوئی بیماری تو نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں. فرمایا تم سے بڑا خوش نصیب اور کون ہے پھر؟ خوش نصیب بندے ہو. تو ہم کہتے تھوڑا سا مسئلہ بن جائے, کوئی کسی کی نوکری چھوٹ جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, کوئی حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں, تو انسان کہتا ہے لے بھائی مارے گئے لٹے گئے, لوگوں کو ترلے منت لیتا ہے یار میں بہت تنگی میں ہوں, بہت تنگ ہوں, بہت مشکل میں ہوں. لیکن آج کل یہ بھی عجیب بات ہے, لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کوئی بندہ غربت میں اور کہے اللہ شکر ہے, تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے انہیں اپنی حالت ایسی بنائی ہے, پیسہ اس کے پاس بڑا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے لوگوں کی زبان پر اعتماد کر لیا. اگر وہ زبان سے جو کہا جائے کہ یار شکر ہے اللہ کا, یار شکر ہے اللہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی کتنے بھائی بہت پیسہ ہے, بہت مال ہے, اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں, اور حالت اس نے ایسی بنائی ہے. تو بعض اوقات حالتیں انسان کا پتہ نہیں دیتی, اس کی زبان اس کا پتہ دیتی ہے. تو حضرت ابراہیم کی بیوی نے کیا, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا کہ بہت تنگی میں ہے. تو فرمایا کہ جب تیرا شوہر آئے اس سے کہنا کہ چوکھٹ گھر کی وہ ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کر لو, بدل لو. کوڈ ورڈ میں نبی کا کوڈ سمجھتا ہے, یہ کوڈ ورڈ میں بات کی. اب جب آئے جناب اسماعیل تو کہا کہ گھر میں خوشبو سی محسوس ہو رہی ہے, لگتا ہے کہ کوئی آیا تھا گھر میں. کہا ہاں جی, ایک بوڑھے شخص تھے, ضعیف شخص تھے, وہ آئے تھے, انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. میں نے وہ آئے تو میں نے ان کو کوئی پانی کا نہیں پوچھا, کسی اور چیز کا نہیں پوچھا, لیکن میں نے ان سے بس ایک ہی بات کہی ہے کہ جی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی پیغام دیا تھا. کہاں پیغام دیا تھا کہ بس چوکھٹ گھر کی ٹیڑھی ہے, اس چوکھٹ کو بدل لو, اس کو سیدھا کر لو یا اس کو بدل لو. تو جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دی اور دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کیا. پھر ایک عرصے کے بعد حضرت اسماعیل ابراہیم کا گزر ہوا. دیکھیں ملاقات نہیں کی بیٹے سے, رب کا حکم نہیں تھا. جب تک رب کا حکم نہیں آیا تو آپ نے بیٹے سے بھی ملاقات نہیں کی, اور جب حکم ربی آ گیا تو ملاقات کر لی. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کیا بولا, جناب اسماعیل کو, حضرت اسماعیل کی بیوی کو حضرت ابراہیم گزر ہوا. فرمایا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا جی بہت شکر ہے اللہ کا. اور کہا کہ کھانے پینے میں کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا جی زمزم کا پانی پی لیتے ہیں, اور یہی جو پرندے ہیں روزانہ حضرت اسماعیل جاتے ہیں, پرندوں کا شکار کر کے لاتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. پانی اور گوشت ہماری خوراک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر سوائے مکہ کے پوری دنیا میں اگر خالی پانی اور گوشت کھاتے تو بیمار ہو جاتے, لیکن مکے کا پانی لوگوں کے لیے شفا ہے. مکے کا پانی شفا ہے. فرمایا اور جگہ خالی گوشت کھاؤ تو نقصان ہے, لیکن یہاں پر رہ کر فرمایا اگر کوئی پانی کے ساتھ گوشت کھا لے نا, فرمایا اس کو نقصان نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی, اسماعیل کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ گوشت بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے. شکر ادا کیا, اور کچھ بھی نہیں ہے, نہ ٹھنڈا نہ گرم نہ چائے نہ اور کچھ, صرف گوشت اور پانی. اور گوشت بھی کیا ہے, وہ شکار کیا ہوا جو پہاڑوں پر جا کے حضرت اسماعیل شکار کرتے تھے. اب وہ لاتے تھے, اور تو گندم تو وہاں پیدا نہیں ہوتی, نہ تو جو لگتے تھے, نہ تو وہاں کھجور لگتی ہے. مکہ میں کھجور بھی مدینہ میں ہے, مکہ میں نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ حالات اچھے ہیں؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے. تو حضرت اسماعیل کو کے بارے میں پیغام دیا. فرمایا کہ تیرا شوہر آئے تو اسے پیغام دینا, یہ چوکھٹ اب سیدھی ہے, اس کو قائم رکھنا. یعنی بیوی اگر وفا شعار ہو, حضور نے یہی تو بات فرمایا کہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ناشکری پائی جاتی ہے, اور قیامت والے دن عورتیں کثرت سے جہنم میں اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جائیں گی. دیکھیں حضرت اسماعیل اب پیغمبرانہ انداز ہے نا, نبیوں نے جیسے اپنی بیویوں کو رکھا, وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے.
اور ان کی بیویاں بھی، ان کا کردار بھی ہمارے لیے مشرے راہ ہے ان خواتین کے لیے کہ جو تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، کوئی خوشی آ جائے، کوئی عید کا موقع آ جائے، تو شوہر کو کیسے کیسے جناب وہ باتیں سہنی پڑتی ہیں بیگمات کی. تو یاد رکھیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ایسی بات کرے تو یاد رکھیں ایسی بیوی کو جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمتیں حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں رکی رہتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں پوری زندگی امتحانوں میں گزری ہے. یعنی کوئی بھی وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے جس میں امتحان نہ آیا ہو. جب آپ سب سے پہلا امتحان تو آپ کی اپنی بستی سے شروع ہوا جہاں پہ رہتے تھے، اور ان بستی والوں نے کیا کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جب دیکھا، آنکھ کھولی تو اپنی قوم کو کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تم لوگوں کو کھلی گمراہی میں دیکھا ہوں، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو. اور پھر جب ان سے پوچھا کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، تو تم کس خدا کو مانتے ہو؟ تو کچھ قوم میں سے اور لوگ کھڑے ہوئے. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج طلوع ہوا اور روشن ہوا، قال هذا ربی هذا الاکبر، یہ بڑا خدا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. کچھ بت پرست نہیں تھے تو کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اور جب وہ سورج ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی بریء مما تشرکون، جو تم کام کرتے ہو میں اس سے دور ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میرا رخ میرے رب کے آگے، میرا سر میرے رب کے آگے، وما انا من المشرکین، اور میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں. وحاجہ وقومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، تم جس کی پوجا کرتے ہو میں ایسے خداؤں کو نہیں مانتا، اور میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے، تو تم اس سے نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے. وَلَا أَخَافُ، میں خوف نہیں رکھتا، جو تم جن خداؤں کو مانتے ہو وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ قوم نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم. اہل کتاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اللہ کا بندہ بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ نصارہ تھے ہماری طرح، یہودی کہتے تھے وہ ہماری طرح یہودی تھے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام تھا، وہ اسلام پر چلنے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا پھر بڑا عجیب مناظرہ ہوا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا کہ جب نمرود کے دربار پر پہنچے جس نے آپ کو آگ میں پھینکا تو کیا کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ایک بادشاہ تھا نمرود، اس نے کہا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے معاملے میں ابراہیم سے جھگڑا کیا، حالانکہ رب نے اس کو بادشاہی بھی دی تھی نمرود کو. تو فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو اس نے کہا قال انا احیی و امیت. نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ایک غلام کو بلایا، اس کا سر کاٹ دیا اور کہا دیکھو میں نے مار دیا. ایک غلام کو بلایا، اس کو بھی سر کاٹنے لگا، اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی نا، آگے سے اس کا منہ بند کر دیا. فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہا چلو اگر تو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، تو یہاں سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہیں پر حیران ہو کر رہ گیا کہ اب اس بات کا کیا جواب دوں. اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں اسی بات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا. پیچھے رہ کر بات کرنا یا کہنا اگر میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا، یہ بڑا آسان کام ہے. آج جیسے ہم بھی کہتے ہیں کاش ہم بھی حضور کے دور میں ہوتے. اور بھائی چلو اس زمانے کے چیلنجز تو ہم نہیں اٹھا سکتے تھے، اس زمانے میں تو ہم سامنے ہو کر بات کر سکتے ہیں نا. تو نبی آج کئی لوگ حق بیانی سے بھی انحراف کر دیتے ہیں. کوئی طاقت والا بندہ ہو، تگڑا بندہ ہو، اس کے سامنے چپ کر جائیں گے، اور کوئی ماڑا آدمی ہو تو اس کو دبا لیں گے. حالانکہ حضور کا کیا فرمان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو افضل جہاد کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ واللہ رسول عالم. فرمایا افضل جہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. افضل جہاد یہ ہے کہ تم ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بیان کرو. یہ افضل جہاد. یہ کہ ماڑے کو دبا لینا اور طاقتور کے آگے جھک جانا اور اپنا سر جھکا لینا. تو فرمایا حضرت ابراہیم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ تم نے ظالم بادشاہ کا بھی ہو، طاقت بھی ہو اس کے پاس، اتنی فوج بھی ہو، اتنی سلطنت بھی ہو، لیکن جب رب رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر غیرت حضرت ابراہیم والی کرو. اس لیے حضور نے جو فرما دیا کہ بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو اس سے مراد کون سے مولوی ہیں خالی کتاب پڑھتے ہیں؟ نہیں، کتابی علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نبیوں والی غیرت بھی ہو، انبیاء کے اوصاف بھی ہوں. اور جس کے اندر نبیوں کے اوصاف نہیں ہیں وہ نبی کا کامل وارث ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء اکرام اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کے زمانے میں معتصم باللہ یا مسترشد باللہ اس بادشاہ کا نام تھا جو اپنے آپ کو بغداد کا خلیفہ کہتا تھا. اب بغداد کا خلیفہ بیٹھا ہے جناب، اور ایک دفعہ آپ سے ملنے آ گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. اب 11ویں کرنے والے ذرا اس بات پر بھی غور و فکر کریں. ہم 11ویں کرتے ہیں نا، ہم سنی لوگ، تو 11ویں والے کا یہ طرز عمل بھی تو اپنائیں نا. یہ اصل میں نبیوں کے اصل وارث یہ ہیں، اور وہ عالم دین بھی وارث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام نبیوں کا، جس کے اندر علم کے ساتھ ساتھ نبیوں کے احوال بھی ہوں. اب دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے آیا اور ہاتھ میں ہتھیلی میں آپ کے شرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی سونے کی وہ پکڑائی. آپ نے وہ پکڑ کے اس کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلا. کہا کہ تو مسلمانوں پر ناجائز قسم کے ٹیکس لگا کر اپنے خزانے بھر کر تم ہمیں تحفے دیتے ہو ناجائز پیسے ہوئے، حرام پیسوں کے، لے جاؤ، یہ تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر ممبر پر بغداد کا بادشاہ بیٹھا، ممبر پر کھڑے ہو کر حضور غوث پاک نے ساری بات ہی بغداد کے بادشاہ کو سامنے رکھ کر کی. کہا تم کمزوروں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں پر ناجائز پابندیاں لگاتے ہو، اور لوگوں پر ٹیکسز لگا کر تم اپنی تجوریاں بھرتے ہو اور غریبوں کو اس کا حق نہیں دیتے، قیامت کو رب کو کیا جواب دو گے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، یہی بات حضرت ابراہیم نے بھی بتائی ہے کہ نمرود بھی بادشاہ ہو اور اس کا دربار بھی ہو، اس کا محل بھی ہو، اور جب رب کی بات آ جائے تو پھر تم نے اسلام پر غیرت کرنی ہے. اصل میں انبیاء کے وارثین یہ لوگ ہیں، نبیوں کے وارث یہ لوگ ہیں کہ کلمہ حق. تو کوشش کریں اگر آپ درگزر کرتے ہیں پھر ماڑا ہو کمزور ہو پھر صبر کریں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حق گو آدمی ہوں تو پھر جیسے کسی ماڑے کی پکڑ لیتے ہیں تو پھر طاقتور کو بھی پکڑیں، طاقتور کو بھی بات کریں، ان کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کریں. ہر لحاظ سے ہم اس چیز کا اگر خیال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم لوگوں کے سٹیٹس کے مطابق بات کرتے ہیں، اللہ رسول کے مطابق نہیں کرتے. تو کوشش کریں حضرت ابراہیم کی سیرت کو دیکھیں.
کہ پوری زندگی امتحان، گاؤں چھوڑا اللہ کے لیے، اس کے بعد نمرود کے ساتھ ٹاکرا ہوا، اس کے بعد پھر جب اللہ نے اولاد نہیں دی، اولاد دی تو پھر ان کو کہا، حکم دیا بھائی اس کو ذبح کرو، ہر بات پہ پورا ہے۔ اور اللہ نے صلہ کیا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ نبی حضرت ابراہیم کی نسل میں ہوئے، 70,000 نبی پیدا ہوئے خالی حضرت ابراہیم کی نسل میں۔ 2 بیٹے تھے، اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام وہاں فلسطین میں رہ گئے، حضرت اسماعیل یہاں مکہ میں۔ اب حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت جناب عبداللہ تک یہ پورا شجرہ ہے، یہ حضور علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ادھر 70,000 انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل میں، ایک ایک گاؤں میں ایک ایک وقت میں ایک نبی ہوتا ایک گاؤں میں، اور ایک ایک زمانے میں 70 نبی رہے، یعنی ایک ایک لمحے کے اندر 70 نبی، اور جناب اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ صلہ کیا ہے؟ صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا دیا، جو انہوں نے صبر کیا امتحانوں پر، اللہ تعالیٰ کی جو مخالفین ہیں بادشاہ ہیں ان کی مخالفت پر بھی صبر کیا، اور ان کو رب رسول کے لیے جواب بھی دیا، تو اللہ نے صلہ 70,000 نبی پیدا کیا ان کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو جناب حضرت